طالبان سے مقابلے میں افغانستان کی سرکاری فوج کی پسپائی کی وجوہات کیا ہیں؟ افغانستان میں 3 لاکھ سرکاری فوج کی پسپائی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ تعداد صرف کاغذوں تک محدود تھی اور حقیقت میں طالبان سپاہ اس سے کہیں کم تھی، اور طالبان کے حملے کے وقت نہ تو ان کو تنخواہ دی جا رہی تھی اور نہ ہی خوراک فراہم کی جا رہی تھی۔ برطانیہ کے مقتدر اخبار گارڈین میں سوموار کے روز امریکہ میں استعداد بدعنوانی کے ایک حکومتی منصوبے میں شامل تحقیق کار زیک کوپلن کا مضمون شائع کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ افغانستان میں اکثریت گھوسٹ یا فیضی فوجیوں کی تھی، جن کی تنخواہیں جنگجو کمانڈروں، افغان سیاسی اشرافیہ اور امریکی دفاعی ٹھیکیداروں کی جیبوں میں جا رہی تھی۔ زیک کوپلن نے اپنے مضمون میں ڈاکٹر اشرف غنی کے گرنے کی بڑی وجہ افغانستان میں اعلیٰ ترین سرکاری سطح پر پائی جانے والی کرپشن اور امریکی دفاعی ٹھیکیداروں کی لوٹ مار کو قرار دیا ہے۔ اس مضمون میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی کے متحدہ عرب امارات فرار ہو جانے کے بعد ان کے اپنے ایک سفیر کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا کہ ڈاکٹر اشرف غنی اپنے ساتھ 16 کروڑ 90 لاکھ امریکی ڈالر بھی لے گئے ہیں۔ زیک کوپلن نے صدر جو بائیڈن کی طرف سے افغان عوام کو کابل پر طالبان کے قبضے کا ذمہ دار ٹھہرانے کے بیان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت عوام کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی اور اسی وجہ سے عوام نے اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ افغانستان میں کرپشن کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، اور سن 2020 میں استعداد بدعنوانی کی بین الاقوامی تنظیم ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے افغانستان کو دنیا کے 20 کرپٹ ترین ملکوں کی فہرست میں شمار کیا۔ اگر افغان عوام اور افغان فوج نے ریاست کے لیے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہیں ریاست پر اعتماد نہیں تھا۔ زیک کوپلن لکھتے ہیں کہ 3 لاکھ کے قریب جس افغان فوجی کا ذکر کیا جا رہا تھا اس کی افرادی قوت اس سے کہیں کم تھی۔ اس سال جولائی میں صدر بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کی فوج میں 3 لاکھ فوجی تھے، لیکن امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ تعداد حقیقت پر مبنی نہیں تھی۔ افغانستان کے ملٹری کمانڈر فرضی فوجیوں کے نام پر لی گئی رقوم سے اپنی جیبیں گرم کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ادارے اسپیشل انسپکٹر جنرل آف افغان ریکنسٹرکشن کے اہلکار جان سوپکو کے مطابق فرضی فوجیوں کی تعداد دسیوں ہزاروں میں تھی۔ ویسٹ پوائنٹ کی جنوری میں جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان فوج کی اصل میں لڑنے والے فوجیوں کی قوت 96,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ کابل پر طالبان کی چڑھائی کے وقت ان فوجیوں کو نہ تو تنخواہ دی جا رہی تھی اور نہ خوراک۔ نہ صرف یہ کہ افغان فوج کا وجود کاغذوں تک ہی تھا، بلکہ امریکی فوج کے دفاعی ٹھیکیداروں اور پینٹاگون لاعلمی میں طالبان کو مالی وسائل فراہم کر رہے تھے۔ سن 2009 میں امریکی جریدے دی نیشن میں شائع ہونے والی ایک خبر میں امریکی فوجی حکام کے حوالے سے کہا گیا کہ پینٹاگون کی طرف سے افغانستان میں پینٹاگون کے لاجسٹک ٹینکوں کے لیے فراہم کردہ 10 سے 20% رقم، جو کہ کئی کروڑ ڈالر بنتی ہے، طالبان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اخبار نے مزید لکھا کہ افغانستان کے خفیہ ادارے دی نشنبل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی نے امریکی فوج کو اس بارے میں خبردار بھی کیا تھا، لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود اس بارے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور یہ رقم اب بھی طالبان تک پہنچ رہی تھی۔ سن 2019 میں کچھ خاندانوں نے جن کے پیارے افغانستان میں مارے گئے تھے، انہوں نے مختلف دفاعی ٹھیکیداروں کے خلاف طالبان کو رقوم ادا کرنے کے الزام میں ہرجانے کا مقدمہ قائم کیا تھا، جو ابھی تک چل رہا ہے۔ امریکی حکومت کی طرف سے فراہم کردہ مالی امداد سے جنگجو سرداروں اور جرائم پیشہ گروہوں کی جیبوں میں جانے کی خبریں بڑی عام تھیں، اور اقربا پروری نے انتظامیہ پر سے عوام کا اعتماد ختم کر دیا تھا۔ طالبان کے لیے مالی وسائل حاصل کرنے کا ایک اور ذریعہ، جس میں انہیں پینٹاگون اور افغان اشرافیہ کی معاونت حاصل تھی، وہ افغانستان کی معدنیات کی کھدائی تھی۔ اس سال اپریل میں زیک کوپلن نے منظم جرائم اور کرپشن کی رپورٹنگ کے ایک منصوبے کے تحت ایک تحقیقاتی رپورٹ کی تیاری میں حصہ لیا، جس میں افغان صدر کے رشتہ داروں کو امریکی فوج کے دفاعی ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے افغانستان کے معدنی وسائل کی لوٹ مار میں ملوث پایا گیا۔ افغانستان سرزمین میں ایک اندازے کے مطابق 1 کھرب ڈالر سے زیادہ مالیت کے معدنی خزانے موجود ہیں۔ طالبان کے غلبے سے پہلے افغانستان میں قانونی طور پر نجی کمپنیوں کو غیر رجسٹرڈ چھوٹی کانوں سے معدنیات خریدنے پر پابندی عائد تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ بہت سی چھوٹی کانیں طالبان مختلف دہشت گرد گروہوں یا جنگجو سرداروں کے قبضے میں تھی۔ ان سے معدنیات خریدنے کا مطلب دشمن کو مالی مدد اور وسائل فراہم کرنا تھا۔ لیکن ہماری تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایک کمپنی ایسی تھی جو اس قانون سے استثناء حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور بظاہر یہ استثناء سابق صدر ڈاکٹر اشرف غنی کی منظوری سے دیا گیا۔ صدر کے دفتر سے ایک امریکی دفاعی ٹھیکیدار کی ذیلی کمپنی کو اس قانون کے برخلاف یہ اجازت دی گئی کہ وہ 6 افغان صوبوں میں غیر قانونی کانوں سے سٹیل لیس سٹیل بنانے میں کام آنے والی اہم دھات کرومائٹ خرید سکے۔ اس کمپنی نے کابل کے مضافات میں کرومائٹ کو برآمد کرنے کے لیے کرشنگ فیکٹری لگائی۔ اس کمپنی کے امریکی فوج اور خفیہ اداروں سے قریبی روابط تھے۔ اس تحقیقاتی رپورٹ سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ ڈاکٹر اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی کا بھی اس کمپنی میں 20% حصہ تھا۔ کرپشن کی وجہ سے افغانستان کے سرکاری ادارے کھوکھلے ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے افغانستان کے عوام اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ حکومت بھی افغانستان کے عوام کا چوری، بدعنوانی، بھتہ خوری اور اقربا پروری سے طالبان
तालिबान की तरह इस्तेहसाल कर रही थी। फर्क सिर्फ ये था कि तालिबान उसका इस्तेहसाल जबर और जोर जबरदस्ती से करते थे। अमेरिकी निजी कंपनी के सौदों से ये बात जाहिर होती है कि इसमें सिर्फ अफगान हुकूमत के आला तरीन एहलकार ही मुलविस नहीं थे, बल्कि बासर अमरीकी कंपनियां भी पैसे बना रही थीं। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान की सरकारी फौज ज्यादातर एक सैराब की मानिंद था जो काबिज अमरीकी फौज के साए में नजर आ रहा था, और इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं थी कि अफगान इसके लिए खड़े होने और अपनी जानें देने के लिए तैयार नहीं थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया, लेकिन इसका जिम्मेदार उन्हें नहीं ठहराया जा सकता। अफगानिस्तान की हुकूमत इस वजह से मुनद्दम हो गई क्योंकि अमेरिका और अफगान अशराफिया जो कुछ लूट सकती थी वो लूट कर अफगान शहरियों को बेयार व मददगार छोड़कर फरार हो गई। एक शिकस्ता निजाम के लिए कौन लड़ता।